فرماتے ہیں من اصبح لا يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. بارہا یہ حدیث عرض ہوئی ہے آپ کی خدمت میں اور سب کو یاد بھی ہوگا انشاءاللہ. ترجمہ یہ ہے جو شخص اپنے دن کا آغاز کرے صبح کرے اور اسے مسلمانوں کے امور کی فکر نہ صرف فکر بلکہ لا یہتم وہ اہتمام نہ کرے اصلاح امور مسلمین کا اہتمام نہ کرے فلیس بمسلم. فرمایا وہ مسلمان ہے مسلم ہے. تو اب یہ چیز کہ ہم ہر دن ہر صبح ہر شام یہ اہتمام ہونا چاہیے, ہمارے پاس ایک برنامہ اور ایک پروگرام ہمارا ہونا چاہیے ہم سب کا فردن کہ مسلمانوں کے امور کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. تو آپ ہر دن ہر صبح ہر شام اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے. جہاں ہم اپنے صبح کے ناشتے, دوپہر کے کھانے, رات کے کھانے اور باقی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں, پھر اپنے کام, نوکری, تنخواہ وغیرہ وغیرہ, تو علاوہ اس کے دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے کہ میں نے آج اپنے علاوہ دوسروں کے لیے کیا کیا. اسلامی معاشرے کی اصلاح کے لیے اب اسلامی معاشرے کے مسائل بہت زیادہ ہیں, اقتصادی مسائل ہیں, اس میں بھی 1000 موضوعات. اسی طرح سے اسلامی معاشرے کی دینی مسائل ہیں, دینیات اسلامیات, اس کے اپنے 1000 مسائل. اسی طرح سے اجتماعی سیاسی مسائل ہیں, اس کے اپنے 1000 مشکلات اور مسائل. اسی طرح خاندانی, حقوقی وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں. ہمیں ان میں دلچسپی لینی ہوگی, اس سلسلے میں بات کرنی ہوگی, اس سلسلے میں اقدام کرنا ہوگا تاکہ کہ ہماری جو مسلمانی ہے اس کا نصاب مکمل ہو جائے. اور ہمارا نصاب مکمل نہیں, پیغمبر اسلام نے فرمایا اس سے واضح اور اس سے صاف شفاف بیان نہیں ہوگا کہ جو شخص صبح اٹھے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے امور کی فکر نہ ہو, فرمائے وہ مسلمان ہے. من اصبح لا يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. حضرت امام جعفر بن صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خیارکم سمحاؤکم وشرارکم مخلاؤکم. فرمایا تم مسلمانوں میں بہترین افراد وہ ہیں جو سخی, بخشنے والے, عطا کرنے والے, دینے والے, یعنی دوسروں کی مدد کرنے. خیارکم تم میں بہترین افراد ہو, سمحاؤکم وشرارکم مخلاؤکم, اور بدترین افراد وہ ہیں جو بخیل. بخیل یعنی چیز کنجوس. کنجوس افراد بدترین افراد. ہماری عقلیں کیا کہتی ہیں؟ جو زیادہ کنجوس ہے وہ زیادہ ہوشیار ہے. دیکھو بہت ہوشیار ہے, 1 روپیہ نہیں خرچ کرتا, یہ ہوشیاری نہیں ہے, بخیلی ہے. وہ اپنا سرمایہ روک رہا ہے, وہ اپنے لیے ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں سرمایہ جا رہا ہے, جتنا آپ خرچ کرو گے مثال کے طور پہ وہ سب آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو پتہ ہوگی
جس قدر میں خرچ ہوں سب نے جمع ہونا ہے میرے اکاؤنٹ میں، تو آپ زیادہ خرچیں گے. ہمارا حال یہ ہے جس قدر ہم اسلامی معاشرے میں دینی بھائیوں کے لیے خرچیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں، 1 روپیہ ضائع نہیں ہوگا. تو بخیل کو یہ نہیں معلوم، وہ سمجھتے ہیں جو میں خرچ کروں گا تو ضائع ہو جائے گا، اب میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، یعنی اس کا اکاؤنٹ خالی جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں. یہ اپنا نقصان کرتا ہے بخیل. خدا اور رسول کے پاس جو اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے جس میں تا قیامت چیزیں ذخیرہ ہونی ہے، اس کو وہ لاک کر کے رکھا، کھولتا ہی نہیں، بند کیا ہوا. اب قیامت یہ چاہ جائے گا اکاؤنٹ کھولے گا، چابی لگا کے اندر خالی کچھ نہیں. خدا یہ خرچہ ہی نہیں، خرچہ میں ڈال دوں گا دیے نہیں. تو ہم اگر اپنے سرمایے کو بچانا چاہتے ہیں تو خرچیں، جس قدر ہم بچاؤ گے ضائع ہو جائے. جو کچھ آپ نے بچایا اور آپ مر گئے، اس کے بعد آپ کی اولاد اور وارثین یا اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ آپ کے سرمایے کے ساتھ کھیلیں گے. اب وہ بھی اگر خرچیں، آپ کی اولاد بھی اگر خرچیں آپ کے لیے، تب بھی اتنا جمع نہیں ہوگا جتنا آپ خود خرچیں تو جمع ہو سکتے. تو فرمایا کہ تم میں بہترین افراد وہ ہیں جو سخی ہیں، خرچنے والے، دوسروں پہ خرچنے والے. خرچنے والے میں بھی سخاوت یہ ہے کہ انسان دوسروں کو دیں، نہ کہ اپنے لیے لاکھوں روپے خرچے. بہت سخی ہے کہ اپنے لیے خرچے. وَشِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، جو بخیل لوگ ہیں وہ خدا کی نگاہ میں بدترین لوگ ہیں. وَمِن صَالِحِ الْأَعْمَالِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ، صالح اعمال اور پسندیدہ کاموں میں سے یہ ہے، تمہارے صالح کاموں میں سے یہ ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کے لیے خرچیں، نیکی کرنا اپنے دینی بھائیوں کے لیے. یہ تمہارے اعمال میں صالح ترین اعمال یہ ہے، خدا کی نظر میں پسندیدہ ترین اعمال یہ ہے کہ خرچ دینی بھائیوں خرچنا خدا کی نظر میں بہترین اعمال ہے. وَمِن صَالِحِ الْأَعْمَالِ الْبِرُّ بِالْإِخْوَانِ، تمہارے اعمال صالحہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم اپنے دینی بھائیوں کے لیے خرچو اور ان کے لیے ان کے بارے میں نیک عمل کرو. دینی بھائیوں سے نیکی کرنا جو ہے صالح اعمال میں سے. وَالسَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ، اور صالح اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے میں کوشش کریں. وَالسَّعْيُ، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، بھاگ دوڑ کرنا. ہم اپنے دوستوں اور دینی بھائیوں کی حاجت ہے، ضرورت ہے، کام ہے، احتیاجت ہے، مشکلات، ان کے حل کے لیے بھاگ دوڑ کریں. اسے فون کریں، اسے فون کریں، ادھر آئیں ادھر آئیں، کوئی چارہ جوئی سوچیں کہ کیسے یہ مشکل حل ہو جائے. ہمارے نیک اعمال میں سے بھی. لہٰذا ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہوگا اور دوسروں کے بارے میں سوچنا ہوگا، نہ صرف سوچنا ہوگا بلکہ بھاگ دوڑ بھی کرنا ہوگا، تب ہمارا اسلامی نصاب پورا ہوگا. وَفِي ذَلِكَ مَرْغَمَةً لِلشَّيْطَانِ، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ کام شیطان کو عاجز کر دیتا ہے، شیطان کو ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے، بار بار اس کی مدد کرتے، اس کی مدد کرتے. شیطان کو ٹینشن نہیں، شیطان کو عاجز کر دیتا، درماندہ کر دیتا، تھکا دیتا. وہ چاہتے ہیں دینی بھائیوں میں خرابی، دوری، اختلاف
تفرقہ جدائی پیدا ہو جائے، اختلافات پیدا ہو جائے، لیکن آپ مدد کرتے ہیں تو آپ میں اتحاد ہو جائے، تو شیطان کو عاجز کرے۔ وَتَزَحْزُحُ عَنِ النِّيرَانِ، یہی دینی بھائیوں کی مدد کرنا کیا ہے؟ دینی بھائیوں کی مدد کرنا یہ دوزخ سے دور کرنے والا کام ہے۔ وَتَزَحْزُحُ عَنِ النِّيرَانِ، اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، دینی بھائیوں کی مدد کرنا۔ وَدُخُولُ الْجِنَانِ، اور یہی چیز سبب بنے گی کہ آپ جنت میں داخل ہوں۔ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت جانا چاہتے ہیں، ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہر دن دینی بھائیوں کے بارے میں سوچیں، ان کی مشکلات کا سوچیں اور ان کے حل کے لیے سوچیں، مشکلات کو نہیں کریں۔ پھر اگر کوئی حل ذہن میں آ جائے بھاگ دوڑ کریں، سستی نہ کریں، کل میں ملوں گا، کل فون کروں گا، کل اگر یاد رہا میں کروں گا، یہ کرنا نہ چھوڑیں، آج کریں۔ جو کام آج آپ کر سکتے ہیں آج کریں دینی بھائی، یہ حقوق ہیں۔ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں، اور اپنی بھوک کی شکایت کی۔ کچھ لوگ آتے ہیں جن کے پاس دنیا و آخرت کا اختیارات ہیں، وہ آتے کہتے ہیں بھوک لگی، یہ کب چاہیے؟ پیغمبر اسلام شفیع روز جزا، لنگر زمین و آسمان، جس سے اگر مانگے بہت کچھ ملے، اور اگر آپ یہ ایک جملے میں کہہ سکتے مجھے بے نیاز کر دیں، ختم، میں در در ٹھوکر نہیں کھانا، پیغمبر دعا کرے ہو جائے، لیکن آپ کہتے ہیں مجھے بھوک ہے۔ جس طرح گھر بچے آتے ہیں، گھر میں کچھ گزار آتی پھر نہ دن کی، نہیں اسی ٹائم کا کہتے ہیں اب مجھے بھوک لگی، جا کے ادھر سے مطلب جوس پی لیں، دودھ پی لیں، کچھ ہو جائے۔ یہ شخص آیا پیغمبر خدمت میں، بھوک کی شکایت، آن حضرت نے فوراً ایک شخص کو گھر بھیجا تاکہ شخص کے کھانا لے کر آئے، بھوک لگی ہے کھانا دے دیں۔ پیغمبر اسلام کی زوجہ نے، اپنا معلوم کون سی زوجہ نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ آج گھر میں کھانا نہیں، کھانا نہیں۔ جب آپ کو اپنے گھر کی طرف سے مایوسی ہو گئی، یہاں تو کھانا نہیں، تو اصحاب سے فرمایا پیغمبر اسلام کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو آج رات اس مہمان کو قبول کرے، کہ آج رات اس شخص کو لے جا اپنے گھر، مہمان بنائے، کچھ کھانا بنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اس کام کی ذمہ داری لے لیتا ہوں، یہ میں اس کو لے جاؤں گا۔ پھر آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کی طرف کر لیا۔ ان کی زوجہ گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان سے دریافت کیا امیر المؤمنین نے کہ گھر میں کتنا کھانا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے، گھر میں بچوں کے لیے کھانا رکھا ہو تھوڑا سا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مہمان کو خود اپنے آپ اور بچوں پر مقدم رکھیں، اس فیصلے پر عمل درآمد کی خاطر حضرت سیدہ کونین نے بچوں کو سلا دیا، اور امیر المؤمنین نے جو کھانا موجود تھا وہ لے کر آیا، مہمان کے آگے رکھ دیا، اور چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ چراغ
اب اندھیرا چھا گیا کمرے میں، آپ نے مہمان کو کھانا کھانے کا کہ آپ کھائیں، ابھی چلا ملا ہو جائے گا، خود بھی دسترخوان کے پاس بیٹھ گئے اور کچھ کھائے بغیر مہمان کو یہ احساس دلایا کہ آپ کھا رہے ہیں، خالی منہ ہلا رہے ہیں، تاکہ مہمان کھائے اور منہ سے کچھ آوازیں نکالنے سے کہ کھا رہے ہیں۔ لہذا اس رات امیر المؤمنین اور سیدہ کونین نے اللہ کی خاطر مہمان کو کھانا کھلایا، جس کے نتیجے میں وہ خود بھی بھوکے رہے اور اپنے پیارے بچوں کو بھی کچھ کھلائے بغیر سنا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اس ایثار کی وجہ سے، اس کریم النفسی کی وجہ سے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے دینی بھائیوں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود دکھ اور تکلیف میں ہی کیوں نہیں، خود انہیں ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت پر دینی بھائیوں کی ضرورت کو مقدم کرتے ہیں، اسے کہتے ایثار، اسے کہتے ایثار، دوسروں کو اپنی ذات پر مقدم کرنا۔